جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یونان کے کسی ساحل پر ایک سوداگر اپنے عالیشان مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور سوداگر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک لڑکی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا نام بانو تھا، جو بہت چالاک اور خود غرض قسم کی لڑکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سوداگر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ سمندر کی سیر کرنا چاہتی ہے۔ سوداگر نے اس کا کہا فوراً منظور کر لیا۔ ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی ساحل کے ساتھ لگا دیں۔ چنانچہ اسی وقت حکم پر عمل کیا گیا۔ دونوں میاں بیوی تیار ہو کر چل دیے۔ ان لوگوں کے ساتھ بانو بھی چل دی۔ ساحل کے پاس کھڑے ہوئے 4 آدمیوں کو بانو نے ایک دوسری کشتی ساحل کی دوسری طرف لے جانے کے لیے روانہ کر دیا۔ دراصل وہ 4 آدمی بانو کے رشتہ دار تھے۔ ان کے چپو حرکت کر رہے تھے۔ یہ سب ساحل سے بہت دور کھلے سمندر میں پہنچ گئے۔ اس وقت سوداگر کی بیوی بہت خوش تھی۔ اب ان کی کشتی سمندر میں تھی کہ اچانک بانو نے ان 4 کو آنکھ سے اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے سوداگر اور اس کی بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ بانو یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد بانو نے ان سب آدمیوں کو کچھ روپے دیے اور خود اکیلی گھر میں واپس آ گئی۔ غرض 3 دن گزر گئے۔ اب وہ اکیلی اس عالیشان گھر میں رہتی اور عیش کرتی۔ دوسری طرف سوداگر کی بیوی نرگس کو اچانک ہوش آیا۔ امید نے اس کے جسم میں تھوڑی بہت طاقت پیدا کر دی اور وہ سمندر سے باہر آ گئی۔ نرگس کو بانو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اٹھی اور اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کسی جزیرے میں تھی۔ ایک ماہی گیر ساحل کے پاس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماہی گیر نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ نرگس آہستہ آہستہ خشکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں کے راجا کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی عورت اس جزیرے میں آئی ہے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ بہن، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ نرگس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، بھیا میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ ہاں، یونان سے۔ لیکن یہاں کیا لینے آئی ہو اور تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ نرگس بولی، بھیا ہم میاں بیوی سمندر کی سیر کو نکلے تھے اور ہماری ملازمہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے اور میرے شوہر کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر بچے یا غرق ہو گئے۔ انہی کے غم میں یہ میرا حال ہوا ہے۔ قسم کھاتی ہوں جو اس دن سے میں نے کچھ کھایا پیا ہو، میں بھی ان کے غم میں گھل گھل کر مر جاؤں گی۔ ماہی گیر بولا، بہن ایسا مت کہو، خدا پر بھروسہ رکھو، ممکن ہے وہ بچ گئے ہوں اور وہ تمہاری تلاش میں اس جزیرے پر آ جائیں۔ مرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ مگر یہ میرے لیے بالکل پردیس ہے، کون کس کی مدد کرتا ہے، نہ جانے مجھے یہاں رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ ماہی گیر بولا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ آج سے تم میری بہن ہو۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تم یہاں اس پہاڑی کے پیچھے چھپ جاؤ، میں تم کو رات ہونے پر گھر لے جاؤں گا۔ نرگس نے پوچھا، ابھی کیوں نہیں بھیا؟ ماہی گیر بولا، اس جزیرے کا راجا بہت ظالم ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو اپنے جزیرے میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ اگر کوئی زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو راجا اسے قتل کروا دیتا ہے۔ نرگس بولی، لیکن بھیا میں فاقوں کی وجہ سے لاغر ہوں اور اس وقت اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ چنانچہ ماہی گیر چلا گیا اور نرگس اسی جگہ پر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ماہی گیر کھانا لے کر آیا۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر نرگس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس طرح اس روز نرگس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور یوں
رات ہونے پر سوداگر کی بیوی نرگس ماہی گیر کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ماہی گیر کی بیوی ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ماہی گیر کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح نرگس کے ساتھ مل کر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوسری طرف سوداگر کے سب جاننے والوں کو پریشانی ہوئی کہ سوداگر کہاں چلا گیا۔ آخر کچھ دیر تو وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ کہیں گیا ہوا ہے، لیکن جب یہ بات ان کے برداشت سے باہر ہو گئی تو سب اکٹھے ہو کر سوداگر کے گھر آ گئے۔ بانو نے کہا، وہ دونوں حج پر گئے ہیں اور اپنا سارا گھر بار میرے حوالے کر گئے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ بانو نے ان لوگوں کی ایسی خاطر مدارت کی کہ وہ اس کی چال بازی میں آ گئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ بانو نے سکھ کا سانس لیا اور پھر وہ سوچ میں گم ہو گئی اور باروب طریقے سے چلتی ہوئی اپنی آرام گاہ میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر آدھی رات گزر گئی۔ باہر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آخر وہ تھک ہار کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا کمرہ خوفناک کہکے سے گونج اٹھا۔ بانو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے بانو، غصے میں بھری ہوئی آواز بولی۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے بولی۔ میں کون ہوں؟ ایک بار پھر کہکے نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ میں تمہارا مالک ہوں سوداگر۔ نہیں نہیں، وہ مر چکا ہے، بانو نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کبھی سکون کا سانس نہ لے پاؤ گی بانو، تم نمک حرام ہو، میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ میں مرا ہی کب تھا، میری روح آج بھی زندہ ہے۔ میں تم کو سکون کا سانس لینے نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور بانو کو ڈر کے مارے یوں جاگتے جاگتے صبح ہو گئی۔ دوسرے دنوں کی طرح آج بانو نے کسی ملازم کو بھی نہیں ڈانٹا۔ سب ملازم حیران تھے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، ورنہ وہ صبح اٹھ کر بلا وجہ ملازموں کو ڈانٹا کرتی تھی، لیکن آج وہ خاصی زرد ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ اس وقت بانو کی یہ حالت تھی کہ ملازمہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ پکڑ لی۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کی رات نہیں، اب سوداگر کی روح ہر روز رات کو آیا کرے گی۔ نرگس کو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف نرگس کو ماہی گیر اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ماہی گیر اسے بالکل اپنی سگی بہنوں کی طرح چاہتا اور اس کی بیوی بھی۔ ماہی گیر روز صبح کو سمندر پر چلا جاتا، وہاں سے مچھلیاں پکڑتا، پھر اسے فروخت کرتا، اور یوں ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ نرگس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے تھے، وہ بہت کم ہی باہر جاتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ماہی گیر کا ایک محلے دار سے جھگڑا ہو گیا، اور یوں اس آدمی نے جا کر راجا کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر راجا بہت خفا ہوا اور ماہی گیر کو طلب کر لیا۔ نرگس خود تو پریشان تھی ہی، اور وہ سوچنے لگی کہ اب اس کی وجہ سے ایک غریب ماہی گیر کی بنی ہوئی عزت خاک میں مل جائے گی۔ بہن، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نرگس روتے ہوئے بولی، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چپ کرو نرگس بہن، میرے لیے تم دونوں دعا کرنا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ راجا کے محل چلا گیا۔ راستے میں سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کسی مجبور کی مدد کر کے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ سب بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ محل میں پہنچا تو راجا بھی بہت غصے میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گرجا، تم کو جب ہمارے قانون کے بارے میں علم ہے تو تم نے کیوں قانون کی خلاف ورزی کی؟ بولو، جواب دو۔ سرکار، اگر جرم کرتا تو اس کی خلاف ورزی کی سزا دوسروں کو کیوں دی جاتی ہے؟
کبھی غیر ملکی باشندے کو پناہ دے کر دیکھیں۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ماہی گیر بڑے ادب سے سر جھکا کر بولا، 2 دن کے اندر اندر یہ جزیرہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ راجا نے بات ختم کر دی اور ماہی گیر خاموشی کے ساتھ محل سے نکل آیا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو بہت افسردہ لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور نرگس نے ماہی گیر کی یہ حالت دیکھی تو نرگس حیران ہوئی، جبکہ بیوی ساری بات سمجھ گئی۔ وہ خود بھی افسردہ تھی۔ جب یہ خاموشی حد سے بڑھ گئی تو نرگس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بولی، بھائی جان کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کچھ نہیں بہن، ماہی گیر نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو میری قسم ہے بھائی جان، اگر آپ ساری بات سچ مچ نہ بتائیں۔ بہن یہ تم نے کیا کیا؟ ماہی گیر نے کہا اور نرگس کے مجبور کرنے پر سب کچھ بتا دیا۔ ماہی گیر سے راجا کے فیصلے کو سن کر نرگس کو بڑا دکھ ہوا۔ بھیا اگر قتل کا حکم تھا تو راجا نے ہمارے لیے کیوں اپنا قانون توڑا؟ نرگس نے پوچھا۔ بہن جزیرے والے میری بڑی عزت کرتے ہیں، راجا بھی مجھے اچھا سمجھتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں قتل کرنے کے بجائے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جزیرہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تم سب جانے کی تیاری کرو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو اور باقی سامان رہنے دو، اور یوں کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ماہی گیر راتوں رات نہ جانے کہاں چلا گیا۔ جب صبح جزیرے والوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ تھے۔ کیا کر سکتے تھے بیچارے، یہ راجا کا حکم تھا۔ اور یوں جزیرے سے ماہی گیر چل دیا۔ اب اس کے سامنے کوئی اپنا گھر نہ تھا۔ تینوں سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ نرگس بہت شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ماہی گیر نے جو اس کو شرمندہ دیکھا تو بولا، بہن فکر کیوں کر رہی ہو؟ اللہ بڑا کارساز ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک جرم کرتا ہے، سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ بھیا میں یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی ہوں کہ نہ میں آپ کے ہاں آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں ہوں ہی منحوس، نرگس روتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ نرگس بہن، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ غرض ماہی گیر نے اسے خاصی تسلی دی، تب جا کر وہ ٹھیک ہو گئی۔ ماہی گیر کو اس گاؤں میں آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے۔ گاؤں والے بہت اچھے ثابت ہوئے۔ ماہی گیر کے گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ وہ روز وہاں جا کر بہت سی مچھلیاں پکڑ کر گاؤں میں فروخت کر دیتا اور یوں ان کی روزی چل پڑی۔ اس دن بھی ماہی گیر نے سمندر میں جال ڈالا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو جال باہر نکالا تو اس میں ایک بہت خوبصورت سنہری مچھلی تھی۔ ماہی گیر اس عجیب و غریب مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ نرگس اور اس کی بیوی نے جب یہ مچھلی دیکھی تو وہ سب بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ گاؤں والے تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ گاؤں کے سردار نے ماہی گیر سے کہا، یہ مچھلی وہ بادشاہ کے پاس لے جائے، اسے مچھلیاں پالنے کا بہت شوق ہے۔ اور یوں ماہی گیر بیوی اور بہن سے رخصت ہو کر شہر آ گیا۔ یہ ملک یونان تھا۔ ماہی گیر نے اس بڑے سے شہر کو حیرانگی سے دیکھا کہ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھی تھیں۔ یوں وہ پوچھتے پچھاتے بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ نے جو اسے گھبرائے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ جی میں بادشاہ جو بہت نرم مزاج اور رحم دل تھا، ماہی گیر کو گھبراتے دیکھ کر نرم آواز میں بولا، میں ہی بادشاہ سلامت ہوں، آؤ اجنبی۔ بادشاہ سلامت اسے ساتھ لے کر مہمان خانے میں آ گیا۔ تب ماہی گیر نے مچھلی بادشاہ کو دکھائی۔ اتنی خوبصورت اور سنہری مچھلی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پوچھا، تم یہ مچھلی کہاں سے لائے ہو؟ سرکار اسی ملک کے پاس میرا چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کے باہر ایک دریا بہتا ہے، اس میں یہ مچھلی مجھے مل گئی۔ بادشاہ بولا، یہ مچھلی بہت خوبصورت اور نایاب ہے،
ہم نے آج تک ایسی مچھلی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم جس قدر دولت چاہو ہم سے لے لو اور یہ مچھلی ہمیں دے دو۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا نے جتنا دیا ہے خدا کا شکر ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ تحفہ دینے آیا تھا۔ ماہی گیر نے خلوص سے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ ماہی گیر، اگر تم نے یہ مچھلی ہمیں تحفے میں دے دی تو صبح تک ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تم کو اس قدر نایاب تحفہ دیں گے۔ تم اب آرام کرو۔ اتنا کہہ کر بادشاہ چلا گیا اور ماہی گیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ اس کو تحفے میں کیا دے گا۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی۔ دوسرا دن آیا۔ ماہی گیر نے اٹھ کر نماز پڑھی اور تبھی غلام نے آ کر کہا، بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ غلام اس قدر عزت سے بولا کہ ماہی گیر حیران ہوتا ہوا بادشاہ کے پاس چل دیا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنی شاہی کرسی پر براجمان تھا۔ دربار کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ ماہی گیر بھی خاموشی کے ساتھ ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور ماہی گیر کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے لے آیا۔ میں یہی چاہتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی نیک انسان مل جائے جو اس کرسی کے قابل ہو، اور اب خدا کا شکر ہے کہ وہ آدمی مل گیا ہے۔ کون ہے کون ہے؟ دربار کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے شور مچایا۔ تم لوگ اس قدر بے قرار ہو تو یہ لو۔ بادشاہ نے ماہی گیر کا ہاتھ پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے کر دیا اور ماہی گیر بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تم اس ملک کے بادشاہ ہو۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتار کر ماہی گیر کے سر پر رکھ دیا اور دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماہی گیر نے پوچھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ تاج و تخت اور نہ ہی یہ محل، میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، ماہی گیر نے گھبرا کر کہا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا اور سب لوگ زور زور سے نیا بادشاہ سلامت زندہ باد، نیا بادشاہ سلامت زندہ باد، اور ماہی گیر ان سب لوگوں کے درمیان کھڑا لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ بولا، اب تم بادشاہ سلامت ہو۔ سنو، میرا دل بہت چاہ رہا تھا حج پر جانے کی، میری خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ مجھے ایک ایسے نیک انسان کی تلاش تھی جس کو دولت کی ضرورت نہ ہو اور وہ اچھی طرح حکومت بھی کر سکے، اور وہ شخص تم ہو۔ اس لیے میں نے یہ حکومت تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور حج کو چلا گیا۔ ماہی گیر نے اپنی بیوی اور بہن نرگس کو بھی محل میں بلا لیا۔ وہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئیں۔ تب ماہی گیر نے سب حالات ان دونوں کو سنا دیے اور ماہی گیر نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا شروع کر دی۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ نرگس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ آخر اس نے ایک دن ماہی گیر کو سب حالات بتا دیے۔ ماہی گیر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بانوں کو گرفتار کر کے لے آئے اور خود ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ واپس آ گئے، لیکن ان کے ساتھ بانو نہ تھی۔ نرگس کو بہت غصہ آیا۔ بانو نامی ملزمہ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ سرکار، پرسوں اس کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس کی ملازمہ کو ساتھ لے آیا ہوں۔ نرگس نے چونک کر اس موٹی سی عورت کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ سلامت، بانو کا پرسوں انتقال ہو گیا، وہ پاگل ہو گئی تھی، رات کو اٹھ کر وہ چیختی چلاتی تھی۔ ملازمہ نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے دل پر بوجھ تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے چین سے رہنے نہ دیا، وہ خود اپنے ضمیر کی موت مر گئی۔ نرگس نے ماہی گیر کی طرف اور ماہی گیر نے نرگس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو نرگس بہن، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے،
انسان جرم کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی خدا سزا ضرور دیتا ہے۔ مجرم دنیا میں کتنا ہی سزا سے کیوں نہ بچے، لیکن خدا کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ نرگس نے جواب دیا، ہاں بھائی، آپ نے ٹھیک کہا، مجرم کبھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور یوں نرگس بھی انہی لوگوں کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔